السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواب تو ہو رہا یہ جو بچیاں آتے ہیں باہر کر دو، باہر کے جو لوگ ہیں انہیں اندر کر دو، یہ باہر بھی سنیں گے تو بھی کوئی دقت نہیں ہے۔ جتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں طلبا ہیں انہیں باہر کر دیا جائے، اور جو بڑے حضرات باہر تشریف فرما ہے وہ اندر تشریف لے آئے۔ یہ طلبہ نظام ان کا جلسہ بھی ہو گیا ہے اور ان کا اپنا پروگرام بھی ہو گیا ہے۔ اب یہ باہر بیٹھ کر کے جلسہ سماعت کر لیں تو زیادہ مناسب رہے گا۔ یہ جو چھوٹے بچے ہیں درمیان میں سامنے ان سب کو اٹھا کے باہر چلے جاؤ، بیٹا تم پیچھے چلے جاؤ، اٹھو بیٹا بہت خوبصورت ہو تم، باہر چلے جاؤ۔ مہمان کو جگا دو، تمہارے مہمان باہر ہیں، اچھی بات نہیں ہے، تھوڑا آگے بڑھو۔ ماشاء اللہ جماعت پھول، آپ کی صورتوں میں بھی جمال ہے، سماعتوں میں بھی جمال ہے، نظروں میں بھی جمال ہے، خدا کرے عملوں میں بھی جمال پیدا ہو جائے۔ یہ باہر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا اندر تشریف لائیں۔ مجھے لمبی چوڑی گفتگو آتی بھی نہیں ہے، اور جس اسٹیج پر ان کے آفتاب و مہتاب تشریف فرما ہو، ہم سب کے مقتدی رہبر رہنما حضرت مفتی اویس اکرم صاحب دامت برکاتہ، اخیر محترم مفتی ابرار احمد صاحب، ناظم اجلاس مفتی محمد سفیان صاحب جیسے حضرات جس اسٹیج کی زینت بن رہے ہوں، وہاں میں کیا عرض کر سکتا ہوں، لیکن الامر فوق نظر کی رعایت کرتے ہوئے چند لمحوں میں چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کریں کہ اللہ مجھے صحیح کرنے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، صدق اللہ العظیم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم، العلم وسيلة لكل فضيلة، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ درود پاک پڑھیے، اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ کرنے والے نے کہا اور بہت خوب کہا کہ زمین والے جب اس کو یاد کرنا چھوڑ دیتے ہیں، زمین والے جب اس کو یاد کرنا چھوڑ دیتے ہیں، زمینوں کی تہوں میں تو کوئی ہلچل بھیج دیتا
الجھے مسائل کا وہی حل بھیج دیتا ہے. اور کسی نے کہا دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. نگر ٹکڑے بتاتا ہے محمد نام ایسا ہے. کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے, یہ بچڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے. اسی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی, انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی. خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے. اور علماء کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں, شاعر نے کہا ہے یہاں سے لم یزل کے نور کی دھارا نکلتی ہے. مدارس سے یہاں سے لم یزل کے نور کی دھارا نکلتی ہے. یہاں انسانیت معصومیت کے ساتھ چلتی ہے. صدر محترم معزز علماء کرام, نوجوان ساتھیوں, بزرگوں, بچوں, پسے پردہ بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنوں, ہم یہاں سب لوگ مدرسے کی سنگ بنیاد کی بنا پر جمع ہوئے ہیں, دستار فضیلت کی بنیاد پر جمع ہوئے ہیں. ابھی عصر کے بعد مدرسے کا سنگ بنیاد ہوا. دل کی امید گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں کہ رب کبریا اس کا تعمیر ہونا, اس کا آباد ہونا, اس کے لیے اس کو سارے عالم کے لیے فیض پہنچانے کا ذریعہ بننا آسان فرمائے, اور ہم سب کو اس میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی, مدرسے کا سنگ بنیاد ہوا ہے, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ چند لمحوں میں مدارس کی اہمیت کو, قدر و منزلت کو, ان کی ضرورت کو آپ کے سامنے رکھوں. اس لیے کہ بہت سے بھائی ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ مدارس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے, مدارس کا کوئی خاص کارنامہ نہیں ہے. مدرسے والے چندہ لیتے ہیں, اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں اور بس کام ختم ہو جاتا ہے. نہیں, مسلمانوں سچے دل سے کہنا چاہتا ہوں, اللہ کے گھر میں کہنا چاہتا ہوں, تو کہنا چاہتا ہوں, علن اعلان کہنا چاہتا ہوں, جس طریقے سے مسلمانوں تمہارے لیے جینا ضروری ہے, اسلام کو زندگی میں داخل کرنا ضروری ہے, قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا ضروری ہے, اسی طریقے سے مدارس دینیہ کا وجود اور مدارس دینیہ کا تعاون کرنا ضروری ہے. میں تمہید میں زیادہ باتیں عرض نہیں کرنا چاہتا, سیدھے سیدھے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اور مدارس دینیہ کی حقیقت کو آشکارا کرنا چاہتا ہوں. رب دو جہاں نے کہا, خالق ارض و سماوات نے کہا, لا ریب لا شک کلام میں کہا, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. او کائنات کے مسلمانوں سنو, نبی کی رسالت
بلندی کی چابی ہوگی. ایسے ہی اللہ نے کہا یہ قرآن آخری کتاب ہے. اب قیامت تک کے لیے ہم نے قرآن نازل کیا ہے. اب کسی کو قیامت تک پڑھنا ہے اور کسی پر قیامت تک عمل کرنا ہے. یہی ہدایت کا ضامن ہے. اور اسی کے اندر ہم نے قیامت تک کے لیے احکام اور مسائل بیان کر دیے ہیں. بولا خلاصہ یہ نکلا اللہ کہنا چاہتا ہے جو دین ہم نے نبی کو دیا, جو شریعت ہم نے پیغمبر کو دی, جو دستور ہم نے آمنہ کے رکھتے فکر وجہ تبلیغ کائنات کو دیا, اور جو قرآن ہم نے نبی پر نازل کیا, اب یہ دین آخری دین ہے, یہ شریعت آخری شریعت ہے. اب یہ قیامت تک باقی رہے گا. کائنات کے اجڑے رات کی تاریکی میں جنم لینے والے, اسلام سے نفرت کرنے والے, اسلام کے چہرے پر نشان لگانے کی, داغ لگانے کی ناپاک کوشش کرنے والے, یہ مر جائیں گے لیکن اسلام کا چہرہ گندا نہیں ہوگا اور اسلام کا دامن میلا نہیں ہوگا. اب قیامت تک کے لیے یہ دین آخری ہے, کامیابی کی ضمانت ہے. اسی لیے اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج ہم نے تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا ہے. اب اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے, کوئی نقص نہیں ہے. اگر بلندی چاہتے ہو, عظمت چاہتے ہو, کامیابی چاہتے ہو, قبر کی منزلیں حد کرنا چاہتے ہو, نبوت کے ہاتھوں سے جام کوثر چاہتے ہو, تو یہ دین زندگی میں لاؤ. یہ دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب. لیکن مسلمانوں, کبھی آپ نے سوچا کہ یہ دین قیامت تک کے لیے نازل کیا گیا ہے, لہذا یہ دین کیسے باقی رہے گا, اللہ اسے کیسے باقی رکھے گا, اور اس کی تبلیغ و اشاعت کس طرح کرائے گا. اب نبی نہیں آئے گا, پیغمبر نہیں آئے گا, رسول نہیں آئے گا, آمنہ کرتے فکر وجہ تبلیغ کائنات نبوت کو ختم کر کے اور نبوت کی آخری عید اور آخری ضیا بن کر کے مبعوث ہو گئے ہیں. لہذا اب کوئی آپ کے بعد نبی آنے والا نہیں ہے, لیکن یہ دین تو قیامت تک باقی رہے گا. لہذا اسے سمجھائے گا کون, اسے پڑھے گا کون, اسے پڑھائے گا کون, اس کی تبلیغ اور اشاعت کس طرح ہوگی. مسلمانوں سنو, توجہ سے سنو, اللہ نے قرآن قیامت تک کے لیے نازل کیا, اس کی حفاظت کا ذریعہ حفاظ کرام کو بنا دیا. یہ دین اللہ نے قیامت تک کے لیے نازل کیا ہے, لہذا اس کی حفاظت کا ذریعہ, اس کی تبلیغ و اشاعت کا ذریعہ ان مدارس دینیہ کو بنا دیا ہے. یہ مدارس دینیہ دین کی تبلیغ کرتے ہیں, دین کی اشاعت کرتے ہیں, امت مسلمہ کی دینی رہنمائی کرتے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے, ذرا جواب تو دل پر ہاتھ رکھ کر کے, اگر یہ مدارس دینیہ نہ رہے, علماء ہند نہ رہے, علماء دنیا نہ رہے, علماء حق نہ رہے, تو تمہاری ہماری دینی رہنمائی کون کرے گا, ہمیں دینی مسائل کون بتائے گا, ہمیں قرآن و حدیث کون سمجھائے گا. اس لیے ان کی ضرورت کو سمجھو اور اچھی طرح سنو. ہندوستان کی سرزمین پر تقریباً 11.5 لاکھ مسجدیں ہیں. مجھے بتاؤ انہیں امام کون دیتا ہے, مجھے بتاؤ
محنت پر کام رکھنا اور ان کی اہمیت کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ دو کہتا ہوں سنو، مدارس دینیا بند کرو، لگاؤ تالے میں، ایک صدی گزرنے نہ پائے گی، 100 سال پورے ہونے نہ پائیں گے، تمہاری لاشیں اور تمہارے جنازے چوراہوں پر رکھتے رہیں گے اور کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا میسر نہیں ہوگا۔ بہت بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہیں یہ مدارس دینیا۔ مجھے تعجب ہوتا ہے، نبی والا، پیغمبر والا، آمنہ کے رستے جگر وجہ ربی کے کائنات کی رسالت و نبوت پر ایمان رکھنے والا، نبی کے مہمان کھانے کا، مدرسے کا، یہاں پڑھنے پڑھانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے، ٹھٹا کرتا ہے، دھمکیاں کرتا ہے۔ اچھی طرح سنو، یہ نبی کے وارث، نبی کے مہمان ہیں۔ اگر کسی کے مہمان کا مذاق اڑایا جائے تو وہ میزبان کا مذاق ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، تمہارے ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں، اگر تعاون کرنے کی طاقت نہیں ہے تو نہ کرو، مگر میری آنکھ بھی نہ دیکھو۔ ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے کہ مدارس دینیا کے بچوں کا مذاق اڑانا یہ نعوذ باللہ نبی کا مذاق اڑانا ہے، اس لیے کہ یہاں پڑھنے والے نبی کے مہمان ہیں اور مدرسہ نبی کا مہمان کھانا نبی کا گھر ہے۔ جو مدرسے میں آ گیا وہ نبی کا مہمان ہو گیا۔ ہم نے نبی کے مہمان کا مذاق اڑا کر کے سمجھا بہت اچھا کام کیا ہے، لیکن یقین جانو یہ ہم نے بہت برا کام کیا ہے۔ ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، ذرا توجہ سے سننا اور مدارس دینیا کی اہمیت کو، قدر و منزلت کو سمجھنا۔ میں بدایوں کا رہنے والا ہوں، وہاں ایک جگہ ہے قصبہ ککرالا، وہاں کا میں رہنے والا ہوں۔ میں نے ایک وہی شروع کیا تھا، 2-4 پارے میں نے وہی اپنے قصبے میں کیے تھے۔ اثر کے بعد مدرسے کے طلباء کرکٹ کھیلنے جاتے تھے، میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ اب بستی کے لڑکوں سے ہمارا میچ تھا، میچ ہوا۔ دوستوں اچھی طرح سننا اور دل کے نہاکھانوں میں حقیقت کو اوپر جانے دینا۔ میچ میں کچھ کہا سنی ہو گئی، ایک لڑکا جو بڑے باپ کا تھا آگے بڑھا اور اس نے ایک طالب علم کو لات ماری، گالیاں دی۔ مدرسے کے طلباء ہم استاد کا ڈر، مدرسے میں بتائیں گے تو استاد ڈانٹیں گے، لہذا ہم نے خاموشی سے اپنی بے عزتی برداشت کی اور ہم مدرسے میں آ گئے، لیکن دل بہت دکھا۔ خانہ خدا میں کہتا ہوں توجہ سے سنو، چند دنوں کے بعد وہ لڑکا جس کا باپ کھانوں کا چمڑے کا کاروبار کرتا تھا، کھانے خرید کر کے باہر بھیجتا تھا، چمڑے کی کمپنیوں میں بھیجتا تھا، اس نے ایک گاڑی بھری کھانوں کی، اس نے ڈرائیور کو بٹھایا، اپنے 2 بھائیوں کو بٹھایا اور اپنے اسی لڑکے کو بٹھایا جس سے ہماری لڑائی ہوئی تھی، اور گاڑی چلنے لگی۔ رات کی تاریکی، رات کے سناٹے میں گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ڈرائیور محفوظ ہے، 2 اور بیٹھے ہیں وہ بھی محفوظ ہیں۔ اگر چوٹ آتی ہے تو اس لڑکے کو آتی ہے، اس کے پیر میں چوٹ آئی، اس کے پیر میں فریکچر ہوا۔ باپ مالدار تھا، آج بھی اس کا باپ زندہ ہے، جو چاہے جا کر کے پوچھے۔ اس کا اسپتال میں داخلہ کرایا گیا، علاج کرایا گیا، مالدار باپ ہے، کاروباری باپ ہے، تجارت کرنے والا باپ ہے، پیسے کی کمی نہیں ہے، علاج بہتر سے بہتر کرایا گیا، لیکن ڈاکٹروں نے کہا اس کے پیر میں
جو چاہتے ہو وہ لے لو۔ ڈاکٹروں نے کہا ہم نے ہر کوشش کر کے دیکھ لی ہے، ہماری ہر کوشش ناکام ہے، اب پیر کاٹے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ باپ رونے لگا، لڑکے نے باپ کو قریب کیا، باپ کے کان کے قریب اپنا منہ لے جا کر کے کہنے لگا ابو جان ساری کائنات کی دولت مل کر کے میرے پیر کو کٹنے سے بچا نہیں سکتی۔ باپ نے تڑپ کر کے کہا آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ لڑکے نے روتے ہوئے کہا، لگتے جگر نے باپ کے سینے سے لگ کر کے کہا، سیٹیاں بھرتے ہوئے کہا یہ چور نہیں ہے اللہ کا عذاب ہے، یہ بچوں نہیں ہے اللہ کی گرفت ہے۔ باپ نے کہا میں سمجھا نہیں تم کہنا کیا چاہتا ہے؟ لڑکے نے تڑپ کر کے کہا میں نے نبی کے مہمان کو لات ماری تھی، اس کی توہین کی تھی، اس کے بدلے میں اللہ نے مجھے یہ عذاب دیا ہے اور میری پکڑ کی ہے۔ کھانے خدا میں کہتا ہوں جملے یاد رکھنا، بیماری کا علاج ممکن ہے، اللہ کے عذاب کا، اللہ کی گرفت کا کوئی علاج ممکن نہیں ہے اور کسی طرح اس کا علاج نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے توجہ سے سنو اور اچھی طرح سنو۔ مجھے تو یہاں تک یاد پڑتا ہے مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ ایک جگہ تحریر کرتے ہیں او مسلمانوں اگر تم یہ مانتے ہو کہ تمہارے لیے قرآن کا پڑھنا، قرآن کا پڑھانا، قرآن کا سیکھنا، قرآن کا سکھانا، دین کا سیکھنا، دین کا سکھانا ضروری ہے تو پھر یہ بھی سمجھو جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، دین سیکھنا سکھایا جاتا ہے، مدارس دینیہ وہ بھی تمہارے لیے ضروری ہے۔ تو کہتا ہوں اعلان کرتا ہوں علماء کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں سنو، اس لیے کہ مجھے کوئی تکبر اور گھمنڈ ہے نہیں، بلکہ اس لیے تاکہ میری بات کا قد بڑھ جائے اور اس کی تعریف مجھے حاصل ہو جائے۔ مسلمانوں مدارس دینیہ یہ اسلام کے قلعے ہیں، اگر یہ نہ رہے تو ابتداع پھیلے گا، بے دینی پھیلے گی، اسلام کے چاہنے والے اور اسلام کے نام لینے والے یہ سمجھ ہی نہ سکیں گے کہ ہمیں اسلام میں کن کن باتوں کو بتایا گیا ہے اور کن کن باتوں کے کرنے کے لیے کہا گیا۔